خرگوش کی نیکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا۔ یہ بہت نیک اور رحم دل تھا۔ اس کے چرچے دوسرے جنگلوں میں بھی تھے۔ خرگوش کی ہمدردی نے دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنا رکھا تھا۔ ایک دفعہ خرگوش جنگل میں ٹہلتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ خرگوش دوڑتا ہوا آواز کی جانب بھاگا۔ جب وہ آواز کے پاس گیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ پیڑ پر 2 سے 3 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اس درخت کے نیچے ایک خطرناک چیتا ٹہل رہا ہے۔ خرگوش اس معصوم بچے کو مصیبت میں دیکھ کر بہت اداس ہوا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ خرگوش کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک درخت کے پیچھے سے نکلا، چیتے سے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ جنگل میں انتظامات کیے جا رہے ہیں، سارے چھوٹے بڑے جانور وہاں پر موجود ہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں جنگل کا بادشاہ بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تم کو شکار سے فرصت ملے تو نا۔ ہاتھی کو بتاتے ہوئے میں نے سوچا کہ تم کو بھی بتا دوں۔ چیتے نے آنکھیں پھیرتے ہوئے درخت پر بیٹھے بچے کی طرف ڈالی اور چیتا وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ معصوم بچہ درخت سے نیچے آ گیا اور خرگوش کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ بولا، آپ بہت اچھے جانور ہیں۔ میرے ابو تو کہتے ہیں کہ جنگل میں بہت خطرناک اور برے جانور رہتے ہیں۔ اگلے دن وہ خرگوش ندی کے کنارے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک وہاں وہی چیتا آ گیا۔ خرگوش کو دیکھ کر کہنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں تم کو اور تمہارے بچوں کو ختم کر دوں گا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ چیتے کو گولی کی آواز سنائی دی۔ گولی چیتے کے پیٹ میں جا لگی۔ خرگوش نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس کے پاس ایک بچہ بھی ہے۔ یہ دونوں خرگوش کے قریب آ رہے ہیں۔ بچہ خرگوش کو دیکھ کر کہنے لگا، ارے بھائی کیسے ہو؟ میں تو اپنے ابو کے ساتھ یہاں شکار کھیلنے آیا ہوں اور اچانک ہماری نظر چیتے پر پڑی۔ میں نے ابو سے کہا کہ اس خرگوش نے میری جان بچائی تھی، تو میرے ابا جان نے کہا ہمیں بھی اس کی جان لازمی بچانی چاہیے۔ خرگوش نے خوشی خوشی ان کا شکریہ ادا کیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی یوٹیوب چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔